السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن شریف میں ارشاد اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارو، آج اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا آج 102واں عرس شریف ہے۔ آج اسی مجمع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہابڑوں یعنی وہابی دیوبندی نجدی کے فون آئے نوسری گجرات سے، جس نے اس کا نام اصغر علی بتایا۔ اس کے دوسرے دن دوسرے وہابڑے دیوبندی کا فون آیا جو بھساول کا رہنے والا ہے، اس نے اس کا نام مجھے شیخ احمد بتایا۔ پیارو، انہوں نے الملفوظ کامل کے بارے میں بتایا کہ ہم سے بڑے نے تو ایسا لکھا ہے کہ جب علم مطلق بولا جائے تو خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہوتا، اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تصریح اور حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، اور یہ یقیناً حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے، یقیناً وہ کافر ہے۔ تو ہم خود مانتے ہیں، میں نے ان وہابڑوں کو چیلنج کیا اور بتایا کہ ہم خود مانتے ہیں کہ ہم علم ذاتی نہیں مانتے، رسول اللہ کو علم عطائی مانتے ہیں۔ پھر وہ یقین نہیں کرنے لگے، کہنے لگے نہیں، رسول پاک پر علم غیب ہے ہی نہیں۔ پھر بھی میں نے انہیں بولا کہ تمہیں چیلنج ہے، تمام جہاں کے وہابی ایک طرف اور میں محمد شریف الحق قادری ایک طرف، تم چاہے کتنی بھی آ جاؤ، پھر بھی یہ عاشقان اعلیٰ حضرت عاشق حضور تاج الشریعہ کسی سے گھبرائے گا نہیں اور ڈرے گا نہیں۔ اور ہم کیوں ڈرے جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود فرما دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو پیارو، ہم کیوں ڈرے؟ ہم تو ناز کرتے ہیں امام احمد رضا پر، حضور تاج الشریعہ پر، حامد خان رحمۃ اللہ علیہ پر۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم جو بات دکان میں کہتے، میدان میں کہتے، اور ساری کائنات میں کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کو عطائی علم غیب ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن خود فرما رہا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ اور قرآن آگے کہہ رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو قرآن نے گواہی دی، غیب جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور رب کائنات قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو قرآن نے گواہی دے دی اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تو پیاروں، میں آج بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تمام وہابڑے دیوبندی 2 ڈزن، اگر تمہیں ہمت ہے تو آ جاؤ۔ یہ میرا نمبر ہے 7798915365۔ آج بھی میں تم سے مناظرہ کرنے میں ڈرنے والا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا غل زیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ یا خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو پیارو، ہمیں ڈر کس بات کا؟ غار ہرا میں جب حضرت جبرائیل آئے
ہمارے سرکار کی بارگاہ میں فرمائے اقرا یا محمد پڑھیے. میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. تو دیکھو پیارو، تو میرے رسول جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل نے مجھے کیا پڑھایا. اور دیکھیے آپ نے لوح قرآنی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لوح قرآنی کو دیکھنے سے ہر انسان کی دل کی مرادیں پوری ہو جاتی جو صبح میں دیکھتا ہے. تو لوح قرآنی وہ کیا ہے؟ الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون الف لام میم صاد ہا میم یاسین. تو حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ پڑھی الف لام میم. تو میرے رسول نے کیا فرمایا؟ میں سمجھ گیا. وہ جملہ الف لام میم کا جو حضرت جبرائیل نہیں سمجھے، میرے سرکار خود فرما رہے میں سمجھ گیا. تو آج بھی دنیا کے اندر اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے رسول کے. اور تم رسول کو ہماری طرح اپنی طرح بشر کہتے ہو پیارو. تم کبھی سدھرنے والے نہیں، اس لیے تو تم پر مارے نگر نگر ڈگر ڈگر بھاگتے پھرتے ہو. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاروں طرف ہے دین کی دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا. چاروں طرف ہے دین کے دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی تھا اور کل بھی ہے. پیارو مولوی اسماعیل دہلوی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا. دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے. اس کی کتاب ہے صراط مستقیم، اس کے صفحہ 126 پر کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھتا ہے وہ؟ اس پر دھیان دیجئے پیارو. وہ لکھتا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامت صحبت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ چاہے جناب رسالت ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت توجہ کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت سے بھی مستغرق ہونے ڈوب جانے سے برا ہے. دیکھو پیارو کیا لکھ رہا ہے. اور اسماعیل دہلوی کا عقیدہ دیکھیے، وہاں پڑھو، اور تم اس کو اپنا دین کا رہبر مانتے ہو. جسے لکھنے کی بھی تمیز نہیں آئی، اس نے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا، ڈوب کر سلگ جانا چاہیے تھا. اور اسماعیل دہلوی تو دہلوی، اور قاسم نانا تاوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. وہ کیا لکھتا ہے؟ مولوی قاسم نے اپنی کتاب میں لکھا تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 5 پر گستاخی لکھی. کس کی؟ سرکار دو جہاں کی. کیا لکھا اس نے؟ انبیاء اپنی امت سے ممتاز اعلیٰ ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل میں تو اس میں بسا اوقات بہت مرتبہ بظاہری امت مساوی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ، یعنی کہہ رہا ہے کہ عمل میں نبی کو امتی پر کوئی فضیلت نہیں، عمل میں امتی نبی کے برابر ہو سکتے ہیں. اور معاذ اللہ معاذ اللہ. دیکھو پیارو، یعنی نبی کے علم غیب کا بھی اس نے انکار کیا. یعنی امتی بڑھ جاتے ہیں عمل کے اندر نبی سے. نہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور دین کو، جس کو دین کا مجدد مانتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، جو جیل میں پیدا ہوا، حلالی کے حامی اللہ جانے. اور دیکھو کیا لکھتا ہے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحے نمبر 7 پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت و طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض کچھ غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں جو حضور کی کیا تخصیص خاصیت ہے، ایسا علم غیب تو زید و بکر بلکہ ہر صبی، مجنون، بچے اور پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے بھی حاصل ہے. ڈوب کے بھی مرتی نہیں ہے. اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور دیکھو تھانوی کا کلمہ،
ایک مرتبہ کسی مرید نے تھانوی صاحب کو لکھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ جب بیدار ہو کر جاگ کر کوشش کرتا ہوں کہ صحیح کلمہ اور صحیح درود پڑھوں، لیکن زبان قابو نہیں ہے، ہر جگہ محمد رسول اللہ کے بجائے اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے۔ تو مولوی تھانوی نے اس کا جواب کیا لکھا، دیکھو پیارو کیا لکھا، اس کا واقعہ یوں لکھتا ہے، تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بعینہ تعالی سنت ہے، یعنی تم جس کی پیروی کرتے ہو سنت کے پابند ہے، پر ایسا نہیں لکھا وہ مردود خبیث نے کہ تو کافر ہو گیا، تو نے میرا نام کیوں پڑھا، فوراً توبہ کرتا اٹھتے سی، پر یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جس کی پیروی کرتے جس سے محبت کرتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو پیارو دیکھو ایسے تو وہاں پڑے آج بھی نہیں سمجھیں گے، وہ کل بھی نہیں سمجھیں گے، نہ تو قیامت تک کبھی سدھرنے والے ہیں، کیونکہ ہم جنون میں گردش سے ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں جو وہاں بڑے اور دیوبندی کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ ہماری سرکار کو توہین کی نظروں سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم گرگٹ اور ہنسلیہ والیا کے پھوڑ